السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین، دینی بھائی، میری ماں بہنیں، آپ سب کو یہ مقدس مبارک مہینہ رمضان الپاک کی بہت بہت مبارکباد سب کو، اور اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ مبارک فائز و برکت والے مہینے کی فیض اور برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو یہ مقدس مبارک رمضان الپاک کی تعظیم و احترام اور اس کی حقوق کو ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نہ جانے کتنے ایسے بھائی، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مہینہ جو رمضان کا یہ مہینہ ان کی زندگی کا آخری مہینہ ہے، پتہ ہی نہیں، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے، جس کا جب وقت آئے گا وہ کسی کے رکنے سے نہیں رکے گا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے اسے جانا ہی ہے۔ تو نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے یہ سال کا یہ رمضان کا مہینہ ان کی زندگی کا آخری مہینہ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو اللہ یہ مقدس مبارک مہینے کی تعظیم و احترام کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی تمام روزہ رکھنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے، جو روزہ رکھ سکتے، اور کوئی بیمار ہے اللہ رب العزت سے مبارک مہینے کے صدقے میں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو جس بھی حال میں تکلیف میں پریشانی مولا سب کی تکلیف پریشانی کو دور فرمائے اس مقدس مبارک مہینے کے صدقے میں۔ میں اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنی مقدس رمضان الپاک کی مہینہ ہے، تو کیوں نہ یہ رمضان کے مہینے کے جتنے بھی حدیث حضور نے ارشاد فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے جو حدیثیں روایت ہے، وہ حدیثوں کو آپ لوگوں کے سامنے کیوں نہ رکھوں۔ تو یہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا، تو میں نے سوچا یہ ویڈیو بنایا جائے۔ تو یہ دیکھیے کتاب، جن کو اردو پڑھنے آتا ہے دیکھ لے، کیا ہے کتاب روزے کا بیان، مطلب کتاب کون سی ہے؟ تجرید بخاری جلد اول، صحیح بخاری شریف ہے، بخاری شریف ادھر بھی دیکھ لیں۔ صحیح بخاری شریف ہے، اس کا جلد اول کی حدیث ہے۔ اس ساری حدیثیں رمضان کی مقدس مہینے کی روزے کے تعلق سے دیکھیے۔ سب سے پہلا حدیث نمبر کتنا ہے؟ 887 نمبر، 887 نمبر حدیث۔ راوی کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے انسان کے واسطے ڈھال کی طرح ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کا یہ روزہ کا جو مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، یہ انسان کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ جو بندہ کوئی جنگ کرتا ہے تو دشمن کی تیر تلوار نیزوں کو روکنے کے لیے ہاتھ میں ڈھال ہوتا ہے، چھاتا جیسا ڈھال، تو اسے ڈھال کہا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان انسانوں کے لیے ڈھال ہے، ڈھال کی طرح ہے، اس کے جیسا ہے۔ اس میں فحش اور جہالت کی باتیں نہ کرے۔ اس میں تو بولتے نا، انسان لوگ بات میں کہتے فاحشہ، مطلب بے شرمی، بے حیائی والی اور جاہل والی باتیں نہ کرے، نہ کی جائے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اور کوئی انسان جنگ جدال یا گالی گلوچ پر تل جائے، جیسا کوئی انسان جیسا گالی گلوچ کر رہا ہے یا لڑائی جھگڑا مار پیٹ کرنے میں آمادہ ہو جائے، اتر جائے کرنے میں، لفڑا جھگڑا فساد کرنے میں، گالی گلوچ کرنے میں، تو اس سے 2 مرتبہ، تو اس انسان سے 2 بار کہہ دے، کیا کہہ دے؟ 2 بار فرما دے، 2 بار کہہ دے، 2 بار کہہ دے میرا روزہ ہے۔ جو لفڑا جھگڑا کرنے پہ آمادہ ہو گیا اس انسان سے 2 بار آپ کہہ دے، جو روزہ دار ہے وہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ خدا کی قسم، سنیں، خدا کی قسم، خدا کو روزہ دار کے منہ کی، جو روزہ رکھتا ہے نا، تو عصر کی بات سے دیکھیے منہ میں عجیب جیسا ایک بڑی الگ سی ایک بو آنے لگتی ہے، وہ پیٹ کی لیور یعنی معدہ خالی ہونے کی وجہ سے
پیٹ میں گرمی ہوتا ہے اس کی وجہ سے آتی ہے. تو وہ جو بو آتی ہے وہ یہ دیکھ بو مشک کی بو سے بھی زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سمجھے یہ جو اس میں سے روزہ دار کی منہ سے جو بدبو آتی ہے عصر کی بعد سے جو بدبو آنا شروع ہوتا ہے منہ سے بدبو نہیں کرنا چاہیے اللہ معاف کرے جو ایک اسمائل آتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک اتنی زیادہ مطلب عاجز ہے اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے. یعنی مشک سب سے زیادہ خوشبو میں کوئی خوشبو ہے تو مشک ہے. اللہ رب العزت کو یہ روزہ دار کی منہ کی جو ایک اسمائل ہے بدبو یہ اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے وجہ سے اس کے لیے پسند ہے بندہ میری وجہ سے اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس کی منہ کی وہ جو ایک مہک آتی ہے اللہ کو اس کے لیے زیادہ پسند ہے کہ بندہ میرے لیے کھانا پینا سب کچھ چھوڑتا ہے صرف میرے لیے میری وجہ سے اپنی خواہشات کو مارتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے مجھے پسند ہے کہ اس کی روزے میں ساری خواہشات کو پانی پینے کا دل رہے نہیں پی رہا ہے چائے پینے کا دل ہے نہیں پی رہا ہے کوئی ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو بنا چائے پیے رہ ہی نہیں سکتے تو چائے کوئی پان کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یہ سب کچھ بندہ ترک کرتا ہے کس کے لیے صرف اللہ کی رضا کی خاطر. یہاں پہ رک کے اور ایک بات کہہ دوں روزہ ایسی ایک عمل ہے. اب نماز پڑھا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو انسان دیکھ کے معلوم کر لے گا بتا دے گا کہ ہے نماز پڑھ رہا ہے. کوئی زکوٰۃ فطرہ صدقہ خیرات کچھ بھی ایسا عمل کرتا ہے نا وہ اس سے معلوم پڑ جاتا ہے انسان کو دیکھنے والے کو جس کو دے گا اس کو پتہ چل جائے گا. وہ بول کے دیتا ہے کچھ لوگ نماز پڑھتا ہے دیکھ لے گا نماز پڑھا حج کرنے جائے گا دیکھ لیں گے انسان حج کرنے جا رہا ہے کوئی بھی نیک عمل قرآن تلاوت کر رہا ہے کوئی دیکھ کے بتا دے گا بندہ قرآن تلاوت کر رہا ہے. تو یہ روزہ ہی ایسی ایک عمل ہے وہ صرف جو بندہ وہ عمل کر رہا ہے وہ اور رب کے علاوہ کوئی تیسرا جان ہی نہیں سکتا ہے. اگر سامنے والا نہ بتائے تو کوئی نہیں جان سکتا. تو یہ رمضان کے مقدس مہینے کی اور یہ روزہ کی یہ ایک خاص فضیلت ہے. یہ صرف اللہ وہ بندہ جو روزہ رکھا ہے وہی جان سکتا ہے. اب گھر میں بند ہے دروازہ بند ہے سب کچھ کوئی نہیں گھر میں بندہ اکیلا ہے اگر پانی چاہے تو پی سکتا ہے باہر نکل کے بولے گا میں روزہ ہوں بھائی کھانا کھا لے بولے میں روزہ ہوں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. لیکن ایک سمجھانے کے لیے انسان ایسا کر سکتا ہے لیکن کیوں نہیں کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے سمجھ رہے. تو یہی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور وہ بندے کی علاوہ تیسرا کوئی نہیں جان سکتا. تو اس کے لیے اللہ رب العزت کو یہ سب اس کی بندہ اللہ خوش رب اس کے راضی ہوتے کہ بندہ میری خاطر کھانا پینا اپنی ساری خواہشات کو مارتا ہے. روزہ صرف میرے لیے ہے صرف میرے لیے اللہ فرماتا ہے صرف میرے لیے روزہ ہے اور اس کی جزا دوں گا. اللہ فرماتے میں ہی روزہ صرف میرے لیے روزہ صرف میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کس کی روزہ کی ایک نیکی کا 10 حصہ زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے. یہ مقدس مہینے میں میں جیسا بتا رہا تھا آپ لوگوں کو جیسا دوسرے دنوں میں جو ایک بار جیسا قرآن کی تلاوت آپ کرتے کوئی انسان تو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو بے میں بسم اللہ کی بے پڑھے گا تو اس میں 10 نیکی ہے سین میں 10 نیکی ہے. لیکن رمضان میں وہ 10 کی جگہ 100 ہو جائے گا. عام دنوں میں جو ایک بار عمل کرنے میں 10 نیکی ہے وہ وہاں پہ 10 کی جگہ 100 ہو جائے گا. تو یہ تو یہاں تک آپ لوگوں نے سن لیا کہ اس کی ثواب 10 گنا زیادہ عطا کیا جائے گا کیونکہ اس میں 40-45 حدیثیں ہیں 50 کی تقریباً. تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ہر دن 2 حدیثیں اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگ دیکھیں اور اب دوسرے بھائی تو ضرور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو یہ معلومات ہو جائے گا. پورا رمضان کی بارے میں جتنی حدیثیں انشاءاللہ سب اس میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو. یہ دیکھیے دوسرا نمبر وہ کتنا نمبر حدیث تھا 887. یہ دیکھیے 879 حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے
دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے روزہ داروں کے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ کا نام ہے ریان۔ کیا نام ہے؟ یہ دیکھیں، ریان۔ اس ریان دروازہ سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزدار ہوں گے، روزدار کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے کون؟ روزدار لوگ۔ قیامت کے دن روزہ داروں کو، قیامت کے دن جو روزہ رکھے دنیا میں، روزہ داروں کو اللہ آواز دی جائے گی، روزہ داروں کو آواز دی جائے گی کبھی قیامت کے دن کہ روزہ دار کہاں ہے؟ چنانچہ یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جتنے لوگوں نے دنیا میں روزہ رکھا صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کی خاطر، جن لوگوں نے روزہ رکھا اور ان کی روزہ، ان کے عمل کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، تو چنانچہ یہ لوگوں کھڑے ہو جائیں گے، سب جتنے روزہ رکھے سب کھڑے ہو جائیں گے ان کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ روزہ داروں کو آواز دیا جائے گا، کہاں ہے روزہ دار لوگ؟ تو جب سارے روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے تو اس جنت کی دروازہ ریان، اس دروازے سے سب داخل ہو جائیں گے، ہونے کے بعد پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اس دروازے سے سیدھا وہ لوگ، کون لوگ؟ جو لوگ روزہ دار ہے، دنیا میں روزہ رکھے، جن کی روزوں کو اللہ نے قبول فرمایا، تو اس کے لیے ہمیشہ ایک کوشش کرے، روزہ رکھے تو کوشش کرے کسی کی برائی نہ کرے، کسی کو برا بلا نہ کہے، کسی کا چغلی نہ کرے، کچھ بھی نہیں، درود شریف گنگنائے، تلاوت کرے، فاتحہ پڑھے اور نماز نہ چھوڑے، نماز کی پابندی کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اعمال کو، آپ کی روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ کچھ شرطیں اس کی یہ ہے کہ کچھ بھی برا بلا نہ کہے، برائی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کا چغلی کی بات کچھ بھی نہیں۔ ہم بات میں دوسرے کے بارے میں کچھ بول دیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزوں سے بچے تو انشاءاللہ آپ کا محنت ضائع نہیں جائے گا، آپ کا روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اور لگاتار پوری رمضان بھر میں ایک دو ویڈیو پورا رمضان میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو پورا ویڈیو کو ضرور سنیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے ملتی ہے انشاءاللہ کل پھر دوسری ویڈیو میں دوسری حدیث کے ساتھ میں۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس مقدس مہینے کی تعظیم احترام کرنے کے، اس میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے رمضان کی وسیلے سے۔ اور جتنے بھی بیمار ہیں، تکلیف میں، پریشانی میں، جس بھی حساب سے پریشان ہے، بالخصوص جو بیمار بھی، مولا کریم سب کو مقدس مہینے کے صدقے میں سب کی بیماریوں کو دور فرمائے، سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔